الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کی جو ہماری تفسیر ہوئی تھی تقریباً آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 32 تک، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے جو دلائل تھے اس کے جوابات دیے تھے، اور اکثر جو گفتگو تھی وہ عیسائیوں سے متعلق تھی۔ اور اخیر کی جو آیتیں تھی آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32، اس میں عیسائیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ تم کو اگر کامیاب ہونا ہے دنیاوی اور آخرت کے اعتبار سے تو تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑے گی، یعنی صرف اللہ کو ماننا اور رسول کو راستے سے ہٹا دینا یہ کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور ایک شاعر نے بھی کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، یعنی حضور کی محبت میں ہی کمی ہے تو پھر دین ہی کیا ہے اس کا نامکمل ہے۔ اب اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ جو صورت ہے آل عمران یعنی حضرت عمران کے جو گھر والے ہیں ان سے متعلق، تو ان کے خاندان والوں کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ہے۔ اب ہم تسلسل کے ساتھ واقعات جانتے ہیں پہلے کہ کس طرح کے واقعات ہوئے، اس کے بعد انشاءاللہ آیتوں کا ترجمہ کریں گے تاکہ پھر اس کا مفہوم سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ حضرت عمران علیہ السلام جو تھے وہ بیت المقدس کے امام تھے، فلسطین میں جو بیت المقدس ہے تو اس کے کیا تھے؟ امام تھے۔ اور ان کی جو بیوی تھی حضرت حنہ جو تھی تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی وہ بانجھ تھی۔ اب انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی اولاد دیں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اولاد ہو تو اس کو انشاءاللہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیا کروں گی، میں وقف کروں گی، کیونکہ خود ان کے جو شوہر تھے یعنی حضرت حنہ کے شوہر کون؟ حضرت عمران، اور ان کی ہی بیٹی کون تھی؟ حضرت مریم جو بعد میں ہوئی۔ تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں اس کو کیا کروں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھ دوں گی۔ لیکن اب ایسا ہوا کہ ان کو اولاد تو ہوئی، لیکن انہوں نے جو سوچا تھا کہ مجھ کو کیا ہونا چاہیے، لڑکا ہونا چاہیے، کیونکہ لڑکا جو ہے وہ مسجد کی خدمت اچھی طریقے سے کر سکتا ہے، عورت ہے تو پردے کے مسائل ہے اور خدمت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی، گھریلو کام کاج وغیرہ ہے۔ تو ان کو اولاد تو ہوئی، لیکن کیا ہوا، بجائے لڑکے کے لڑکی ہوئی، جس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ اب جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کے جو والد تھے حضرت عمران، ان کا کیا ہو چکا تھا؟ انتقال ہو چکا تھا، یعنی بیت المقدس کے امام تھے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور بیت المقدس کے امام بدل کر کون ہو چکے تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے امام ہو چکے تھے۔ اب ان کو دو مسئلے پیش آئے، جو حضرت حنہ ہے کہ یار لڑکا مانگا تھا لیکن کیا ہوئی، لڑکی ہوئی۔ اب سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ لڑکا مانگا تھا لڑکی ہوئی تو یہ خدمت صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گی، لیکن اب نظر تو مانی ہے، اس کو کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی پرورش کون کرے گا، کیونکہ جب میں نے نظر مانی تھی تو ان کے جو والد حضرت عمران یہ زندہ تھے، لیکن اب یہ کیا ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو ان کی پرورش کون کرے گا؟ دو مسئلے تھے۔ اب حضرت حنہ اپنی بیٹی کو لے کے بیت المقدس کے جو عابد تھے، جو مجاور تھے اور جو وہاں کی نگرانی کرنے والے تھے ان کے پاس لے کر گئی، اور ان سے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے نظر مانی ہے اور میں نے اپنی نظر کے مطابق جو بچہ ہوا ہے، جو لڑکی ہوئی ہے، اس کو کیا کرنا چاہتی ہوں، خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں۔
تو اب جتنے بھی مجاور تھے، جتنے بھی عبادت گزار تھے، وہ سب حضرت عمران کو جانتے تھے۔ اب انہوں نے سب نے یہ چاہا کہ ان کی جو بچی ہے ان کو کیا کریں، ہم اپنی خدمت میں لے لیں۔ سب کی یہ خواہش تھی اور یہ چاہت تھی کہ ہم کیا کر لیں گے، ان کو اپنی خدمت کے اپنی پرورش میں لیں گے۔ لیکن اس میں سے حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ خاص طور سے حضرت مریم کے خالو تھے، کیونکہ جو حضرت حنہ ہے، حضرت مریم کی جو والدہ ہے، ان کی ایک بہن تھی علیشہ نام کی، اور ان کے شوہر کون ہوئے پھر؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو حضرت مریم ان کے کیا ہو گئے، حضرت مریم کے یہ کیا ہو گئے، خالو ہو گئے۔ تو انہوں نے رشتہ داری کا بھی واسطہ اس کے اندر داخل کر دیا اور یہ کہا کہ میں جو ہے تو ان کا خالو لگتا ہوں اور ان کی خالہ میرے گھر کے اندر ہے، تو پرورش کیا ہو جائیں گی، اچھی طریقے سے ان کی پرورش ہو سکتی ہے۔ لیکن وہاں پر جو عبادت گزار تھے، جو عابد وغیرہ تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اتنے آسانی سے کیا کریں گے، آپ کے حوالے ان کو نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ثواب کمانا چاہتے، یہ نبی کی بچی ہے تو ہم کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے ایک ترکیب یہ سوچی کہ ہم کیا کرتے ہیں، قرعہ ڈالتے ہیں، یعنی ایک کیا کرتے ہیں، ایک ترکیب استعمال کرتے ہیں قرعہ ڈالنے کی، اور اس قرعہ اندازی کے ذریعے سے جس کے بھی جو نام نکلے گا، جس کا بھی نام نکلے گا، تو ہم وہ لڑکی کیا کر دیں گے، اس کے سپرد کر دیں گے۔ اب قرعہ ڈالا جاتا ہے تو نام لکھے جاتے ہیں کاغذ پر اور وہ قرعہ اس طریقے سے ڈالا جاتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ جو قرعہ ڈالا گیا تو وہ ایک عجیب انداز کا قرعہ تھا۔ اس میں کیا ہوا کہ ان کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ جو قرعہ ڈالا جائے گا تو اس کے لیے ہم ایک ندی کے کنارے جائیں گے، اور ندی کے کنارے جا کر سب جو بھی اپنے اپنے قلم ہیں جن کے پاس، تو وہ قلم لے کر کیا کریں گے، پانی کے اندر پھینک دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پانی کی سمت جدھر بہاؤ کی ہوں گے تو سب قلم کیا ہوں گے، ادھر بہنا شروع ہو جائیں گے۔ اب لیکن وہاں پر یہ شرط طے پائی کہ سب نے اپنے قلم ڈالنا ہے، اور جس کا قلم پانی کا بہاؤ جس طرف ہے اس کے مخالف میں چلے گا تو اس کو کیا ہوگا، حضرت مریم کی پرورش کا شرف حاصل ہوگا۔ اب سب نے اپنے قلم ڈالے، اور سب نے جب اپنے قلم ڈالے تو حضرت زکریا کی خواہش بہت زیادہ تھی اور ان کی چاہت بہت زیادہ تھی، ایک تو رشتہ داری تھی اور ایک ان کو ثواب کی بھی امید تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں چلنے لگ گئے، اور جب پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں ان کا قلم چلا تو یہ طے پایا کہ ان کی پرورش کون کرے گا، حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو خیر حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ پرورش میں آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے بیت المقدس کے کنارے میں اور ایک کونے میں ایک مکان بنایا، اور مکان میں ان کی خدمت کے لیے ایک انا رکھی جو ان کو دودھ وغیرہ پلاتی تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی، یعنی ان کو بالکل فارغ کر دیا تھا۔ اب ان کی جو عمر تھی وہ عام بچوں کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ بڑھتی، یعنی جیسے عام بچے پرورش پاتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ان کی جو بڑھوتری تھی وہ کیا ہو رہی تھی، زیادہ ہو رہی تھی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کو کہیں باہر جانا ہوتا تو باہر جانے وقت کیا کرتے، وہ جو ان کا دروازہ ہے تو اس کو کیا کر دیتے تھے، لاک لگاتے تھے اور اس کو بند کر دیتے تھے۔ اب بند کر کے وہ تو چلے جاتے تھے، ان کی جو ضرورت کی چیزیں وہ رکھ دیتے اور بند کر کے ان کو چلے جاتے تاکہ وہ کیا کرے، ان کو کوئی پریشان نہ کرے، وہ اچھی طریقے سے اپنی عبادت کر سکے۔ لیکن جب وہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے کام کا جو بھی ہے وہ مکمل کر کے واپس آتے تو واپس آنے کے بعد دیکھتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کچھ رزق ہے۔ کیا ہے؟ رزق ہے، یعنی مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ رزق سے مراد یہاں پر بے موسم کے پھل ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ بات ہی تعجب کی ہے کہ ایک بند دروازہ جس کو باہر نکلنے کا اور آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہاں پر موسم کے پھل ہی چلے جائے تو یہ بڑی بات ہے، لیکن یہاں پر بے موسم کے پھل آ رہے۔ اب بے موسم کے پھل تو کہیں کہیں ملتے ہیں، ملے تو ملے ورنہ وہ بھی نہیں ملتے، تو بے موسم کے پھل کیا ہو رہے ہیں، ان کے پاس آ رہے۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل آ رہے تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی، ان کی جو بیوی تھی حضرت حنہ کی بہن علیشہ تو وہ بھی بانجھ تھی، ان کو بھی اولاد نہیں تھی۔ اب یہ خود ہو چکے تھے بوڑھے، یہ کیا ہو چکے تھے، اب واقعات پہ دھیان دے کیونکہ آیتیں آئیں گی تو اس کا کیا کریں گے، صرف ترجمہ کریں گے۔ تو یہ خود بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل کھلا رہا ہے، یعنی جن کا موسم نہیں ہے وہ پھل کیا کر رہے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کھا رہی ہے، تو میری بھی کیفیت ایسی ہے کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں،
یعنی اولاد ہونے کا موسم میرا کیا ہو چکا، گزر چکا، یعنی جوانی میں اولاد ہوتی ہے وہ موسم کیا ہو گیا، گزر گیا۔ تو اب جب اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، تو مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی بے موسم کے اولاد دے سکتا، یعنی بڑھاپے میں اولاد ہونا بہت مشکل ہے، جب جوانی میں نہیں ہوئی تو بڑھاپے میں کیسے ہوں گی، تو مشکل ہے۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے تو مجھے اولاد دینے پر بھی کیا ہے، قادر ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا فرمائی کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو مجھے تو اولاد دے اپنی طرف سے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں ان کو اپنے مشن کو لے کر بہت فکر ہوتی ہے۔ جیسے ہم کو بھی ایک فکر ہوتی ہے کہ میں اگر تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، بزنس مین ہوں، تو مجھے کوئی اولاد ہو، لڑکا ہو، کیونکہ لڑکی تو بیاہ ہو کے دوسرے گھر میں چلی جائیں گی، تو میرے دھندے کو کون سنبھالے گا، اور خونی رشتہ اگر ہو پیچھے سنبھالنے والا تو انسان دل و جان سے اس کے کیا کرتا ہے، سپرد کرتا ہے۔ تو یہ جو مشن ہے تو یہ تو اس دنیاوی مشن سے بہت بڑا مشن تھا کہ ہم جو بات لے کر آئے ہیں، ہم جو پیغام لے کر آئے ہیں، یہ اور لوگوں تک کیسے پہنچے، یہ اور لوگوں تک کیسے پہنچ جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کی، دعا کی، اور دعا جب انہوں نے کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کیا کر لی، دعا کو قبول کر لیا۔ دعا کو قبول اس طرح کر لیا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے دعا مانگی، ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی دعا کیا ہو گئی، قبول ہو گئی۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہو گیا کہ میری جو دعا ہے وہ قبول تو ہوئی، لیکن بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہوں، تو دعا قبول کیسے ہوں گی، اس کی شکل و صورت کیا ہوں گی، کیا اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کو واپس جوان کر دیں گے، یا پھر اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو اولاد دیں گے۔ تو انہوں نے یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے علامت مانگی اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہم کو کوئی نشانی دے کہ جس سے میں سمجھ جاؤں کہ اب اولاد ہونے کا کیا ہو گیا، وقت ہو گیا، یعنی کچھ دنوں کے بعد اب کیا ہوں گے، اولاد ہوں گے۔ اور اس لیے بھی نشانی مانگی کہ جب مجھے اطلاع مل جائے کہ میرے گھر میں اولاد ہونے والی ہے تو میں تیرا شکر کروں کہ مجھے اس بڑھاپے کی حالت میں کیا کر رہے اللہ تبارک و تعالی، وارث دے رہے۔ دو وجہ سے انہوں نے کیا کر لیا، اللہ تبارک و تعالی سے نشانی مانگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نشانی کے طور پہ ان سے یہ کہا کہ تمہاری نشانی یہ ہوں گی کہ تم 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر پاؤ، یعنی زبان تمہاری کیا ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی، کسی سے کوئی بات نہیں کر پاؤں گے، تم صرف اشارے کر پاؤں گے، صرف کیا کر پاؤں گے، اشارے کر پاؤں گے، اور 3 دن تک تمہاری زبان سے کوئی بات چیت وغیرہ نہیں نکلے گی۔ ہاں تم نے اس لیے اجازت مانگی ہے کہ تم اللہ کا شکر کرو، تو صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تمہاری زبان چلے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہو تو اس وقت زبان تو چلے گی، لیکن عام جو معمولات کی جو باتیں ہیں وہ تم نہیں کر پاؤ گے۔ تو خیر حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد کے اندر، کیونکہ وہ امام تھے تو بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے محراب کے اندر، تو فرشتے نے ان کو آواز دی اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے، ان کے جو بیٹے ہوئے ان کا نام کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو یحییٰ علیہ السلام کی تم کو کیا کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کیا ہوئی، ان کو ولادت ہوئی اور ان کے یہاں بھی لڑکا ہوا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام یہاں پر اور بڑی ہوتی رہی، بڑی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر باپ کے اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ کیا کرنا تھا، ان کو بتانا تھا، لوگوں کو یہ بتانا تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اپنی عبادت میں لگی ہوئی ہے، تو وہاں پر فرشتے پہنچ گئے اور فرشتوں نے ان کو بشارت دی۔ اب اس کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ سورہ مریم ہے، 16واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع میں سورہ مریم ہے، تو اس میں ان کا تفصیلی تذکرہ ہے کہ کیسے ان کو اولاد ہوئی، کہاں پر وہ تھی۔ تو اس میں مختصراً یہ کہ فرشتوں نے ان کو بشارت دی کہ تم کو اولاد ہونے والی ہے۔ اب جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا تھا، ویسے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا کہ وہاں تو کیا مسئلہ ہے کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو کہیں نہ کہیں امید تو ہے کہ بھئی ہو سکتا کہیں نطفہ رحم میں جا کے ٹھہر جائے تو ہو سکتی ہے اولاد، کہیں تو ایک امکان موجود ہے، لیکن یہاں پر تو باپ ہی نہیں ہے، یعنی مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد ہوتی ہے، تو یہاں پر باپ ہی نہیں ہے، تو کیسے مرد عورت کے ملاپ کے بغیر، یعنی مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، اور میں بد کردار بھی نہیں ہوں، یعنی میں نے کہیں منہ کالا بھی نہیں کیا کہ اس طریقے سے اولاد ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ باتیں فرشتوں کے سامنے رکھی کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، مرد نے بھی نہیں چھوا اور میں بد کردار بھی نہیں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ دنیاوی قانون کی پابندی ضروری نہیں ہے. جیسے ہم بارہا سنتے ہیں پانی کا کام ڈبونا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، اور آگ کا کام ہے جلانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ گئے، چھری کا کام ہے کاٹنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دنیا کے قانون کے پابند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کن، یعنی تو ہو جا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَيَكُونُ، تو وہ چیز ویسی ہی وجود میں آتی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے. تو خیر فرشتے نے ان کے پیٹ میں پھونک ماری، اور پھونک مارنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی کچھ باتیں یہاں پر ذکر ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی. باقی تفصیلی واقعہ ان کا بھی کدھر بیان ہوگا سورہ مریم کے اندر. اب آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحًا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو. اب ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام سے بعد میں جا کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، پھر یعقوب کے بیٹے یوسف، اور ان سے ایک لمبا سلسلہ بنی اسرائیل کے تقریباً ہزاروں نبیوں کا کیا ہے ان سے چلتا رہا. وآل عمران اور عمران کے گھر والوں کو. اب عمران کے گھر والے کون ہیں کہ ان کی ایک تو بیوی ہے حضرت حنہ، پھر ان کی بیٹی ہے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ بھی کیا ہوا، ان کا خاندان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا. علی العالمین، تمام جہانوں کے لوگوں پر. یعنی بعض لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک ہو رہا تھا، یعنی کوئی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہم تک پہنچانے کے لیے منتخب ہو سکتا، یہ چیز ناممکن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس میں ناممکن ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی نبی کیا ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، اور انہی کا یہ نام لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم کے گھر والے ہیں، حضرت عمران کے گھر والے ہیں. ذریۃ بعضھا من بعض، جو ایک دوسرے کے اولاد تھے. اب اولاد کا مفہوم تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے اولاد تھے. اور اولاد کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ بعض کے اولاد تھے، مطلب جو نبی تھے تو تمام انبیاء کا مشن ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا. تو اس تعلق سے بھی کیا ہو سکتے ہیں، وہ بعض کے کیا ہے اولاد ہے، ایک دوسرے کے اولاد ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے سنتے ہیں اس کے واقعات آگے بیان کیے گئے. اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا. کیا ہے حضرت عمران کی بیوی کا نام؟ حضرت حنہ. کیا نام ہے؟ حضرت حنہ. جب عمران کی بیوی نے کہا یعنی دعا مانگی، ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک، بے شک میں تیرے نظر کرتی ہوں، تیرے سپرد کرتی ہوں، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ کے اندر ہے، محررن، دنیاوی کام کاج سے بالکل آزاد کر کے، فتقبل منی، تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کر لے، قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. اب اس آیت سے ہم کو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کو فیوچر پلاننگ کرنا چاہیے. کہ اولاد ابھی ہونے والی ہے تو ایسا نہیں کہ اولاد ہونے والی ہے، ہو گئی ہے، بڑی ہو رہی ہے، لیکن اب تک ماں باپ نے اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں کیا کہ اس کو کیا پڑھانا ہے، کیا لکھانا ہے، اور اس کو تجارت میں لگانا ہے یا تعلیم کے اندر لگانا ہے. کوئی اس کا فیوچر پلاننگ نہیں. تو اس سے کیا ہوتی ہے، جو نسلیں ہیں، جو اولادیں ہیں، وہ برباد ہو جاتی ہے. تو ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر کرنا چاہیے کہ ہم تو چلے جائیں گے، چند دن کے مہمان ہیں، لیکن ہمارے بعد یہ ہمارا نام روشن کریں گا یا ہم کو بدنام کرے گا. تو اس کی ان کو فکر کرنا چاہیے. اور ہم اگر دنیاوی اعتبار سے ان کی فکر کر رہے ہیں کہ اس کو کس اسکول میں ڈالنا ہے، کس کالج میں پڑھانا ہے، تو اس کے ساتھ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے دین کے تعلق سے ہم خاص فکر کریں. کیونکہ دینداری اگر ہوگی تو ڈاکٹر بننے کے ساتھ اس کے اندر ایک خدمت کا بھی جذبہ ہوگا. وہ ہر ایک کو کسٹمر اور پیسے کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گا. اور اگر دینداری نہیں ہے، صرف دنیا داری کے ساتھ وہ ڈاکٹر بنا ہے، تو وہ کتنا بھی مجبور ہو اس کی جیب بھی کیا کر لیں گا، کاٹ لیں گا. کتنی بھی مجبوری ہو وہ کیا کریں گا، اس کے ذہن میں ایک ہی کام ہوگا کہ میں کس طریقے سے لوگوں کے پیسے وصول کروں. اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے زمانے میں یعنی حضرت عمران علیہ السلام کی
جو شریعت تھی اس کے اندر یہ عبادت کا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کو کیا کرو تم وقف کر دو. لیکن آج کے زمانے میں ہم اس طریقے کا کام نہیں کر سکتے کہ اپنی اولاد کو مکمل طور پہ ہم کیا کریں کہ بھائی یہ دنیاوی کوئی کام نہیں کرے گا، صرف کیا کرے گا دین کا کام کرے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو کیا کیا ہے، بیلنس کر کے بتایا ہے. فلما وضعتها، جب حضرت حنہ نے اولاد کو، بیٹی کو جنا، قالت، تو وہ کہنے لگی، ربی انی وضعتها انثى، کہ اے میرے رب میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، یعنی میں لڑکی کی خواہش رکھتی تھی لیکن یہ کیا ہوا، لڑکا ہوا. واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا جنا ہے. ولیس الذکر کالانثی، اور بیٹا نہ ہو جیسے وہ بیٹی، یعنی بیٹا ویسے نہیں ہوگا، بیٹا ویسا نہیں ہوتا جیسے بیٹی ہوتی ہے، یعنی بیٹی کام کا زیادہ نہیں کر سکتی اور بیٹا کیا کر سکتا ہے، کام کا زیادہ کر سکتا ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے. اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اولاد جو بھی ہو ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے. یہاں پر ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے اشکال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، ایسا نہیں، بلکہ ان کی جو نیک نیتی تھی اور یہ جو سوچ رہی تھی اس کے تھوڑا خلاف ہوا، تو ان کو لگا کہ بھئی یہ مطلب خدمت کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی. لیکن آج کے زمانے میں کیا ہے کہ لڑکی اگر پیدا ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دم چہرے پہ ان کے سیاہی چھا جاتی اور اس کو برا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کس کام کی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی آدمی ہے اور وہ 2 بیٹیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرتا ہے اور اس کا صحیح جگہ پہ نکاح کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جنت میں ایسے ہوں گے. یہ دونوں انگلیوں کو ملا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس طریقے سے ہوں گے. اب اس سے زیادہ فضیلت کی کیا بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو، جنت میں ہو. تو بیٹی کی پیدائش پہ کیا ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. اب آگے یہ کہا گیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور جو مرد ہوگا وہ عورت کی طریقے سے نہیں ہوگا. اس میں یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ اب لڑکی ہوئی، اب لڑکی تو خدمت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکی کے پیٹ سے اور اس لڑکی کے بطن سے ایک ایسے اولاد پیدا کرے گا جو اس سے زیادہ دین کا کام کرے گا، جو اس سے زیادہ کیا کرے گا، دین کا کام کرے گا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کیا کیا، بیت المقدس کی خدمت بھی افضلیت کی چیز ہے، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، یعنی سب سے جو اعلیٰ مقام ہے وہ دیا، اور ان سے کیا کر لیا، نبوت کا کام لیا. یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو لڑکی ہوئی تو اس میں کیا حکمت تھی کہ اس لڑکی سے جو لڑکا ہوگا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر لیں گے، بہت زیادہ کام لیں گے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور اس میں حضرت مریم علیہ السلام نام رکھا گیا، حضرت حنہ نے ان کا نام رکھا. تو اس سے یہ بات بھی ہم کو پتہ چلتی ہے کہ اولاد جو ہے اس کا نام رکھنے کا اختیار اس کی ماں کو ہے، اس کی جو ماں ہے تو اس کو اس کا نام رکھنے کا اختیار ہے. بعض دفعہ معاشرے کے اندر ایسا ہے کہ اولاد ہو گئی اور ماں نے اس کو جن لیا، اب ساری تکلیفیں اس نے برداشت کر لی، ساری مصیبتیں اس نے برداشت کر لی، اور جب نام رکھنے کی باری آئی تو اس کو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا. اس نے بچہ جنا ہے اس کو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا، ادھر ہی لوگوں کے چرچے چل رہے، وہ بیچاری وہ اپنے بیڈ پر پڑی ہوئی اور لوگوں کے ادھر چرچے چل رہے. اور ایک نام کوئی دادی انتخاب کرتی ہے، کوئی پھوپھی انتخاب کرتی ہے، یا کوئی بھی انتخاب کر کے کیا کرتے اس کو سنا دیتے کہ ہم نے کیا کر لیا، نام رکھ لیا. حالانکہ اس کی بھی تو مرضی جان لینا چاہیے کہ بھائی اس کی بھی کچھ مرضی ہے، وہ بھی کچھ اپنا نام بتانا چاہتی ہے. تو اس میں اس آیت میں اشارہ ہے کہ اولاد کا نام رکھنے کا اختیار کس کو ہے، ماں کو ہے. اگر ماں کے ذہن میں کچھ نام نہیں ہے، ماں نے اختیار دیا کہ تم رکھ لو تو جو رکھے وہ ٹھیک ہے، لیکن لوگ اگر ماں یہ چاہتی کہ فلاں نام ہو تو اسی نام پہ کیا کرنا چاہیے، اس کو رکھنا چاہیے، دوسروں نے اس میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اب دادی نے کہا ہے تو اب دادی کیا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی ہے اور انہوں نے نام رکھ دیا تو یہ کیا ہو گیا، طے ہو گیا، ڈیسیجن فائنل ہو گیا. اب یہ کیا ہو گیا، پنہ بند ہو گیا. یا فلاں مولانا نے ہم کو بتائے تھے تو اس طریقے سے یہ نام رکھنا اور یہ ہو گیا. اور بعض لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں، قرآن کریم سامنے رکھتے ہیں اور کہیں سے بھی کھولتے ہیں اس کو، اور جو دکھ گیا سامنے لفظ، کسی لفظ پہ انگلی لگ گئی تو وہ نام کیا کرتے رکھ دیتے. یہ بھی بہت بڑی عجیب مطلب ایک ترکیب نکالی لوگوں نے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ فرعون نام رکھ رہے لوگ، کہ بولے فرعون پہ انگلی لگ گئی تھی تو یہ کیا کر دیا، اس کا نام فرعون رکھ دیا. یا اس کے علاوہ کچھ ایسی بات چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے، تو اب یہ نکلنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے خرج، تو وہ نام رکھ دیا. کیا نام رکھ دیا؟ خرج. بولے اس کا نام خرج ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا جو انگلی تھی یہ کیا کر دی، خرج پہ لگ گئی. اب خرج کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے باہر نکلے. تو اس طریقے کا نام نہیں رکھنا چاہیے. اور ناموں کے بارے میں یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ جو بھی نام ہم رکھیں تو قرآن میں سے ڈھونڈ کے رکھے، جو انبیاء کے نام ہے، پھر جو صحابہ کے نام ہے، پھر جو تابعین تبع تابعین کے نام ہے، ان ناموں پہ ہم کیا رکھیں، اپنے اولاد کے نام رکھیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے قبول کر لیا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو بہت اچھے طریقے سے قبول کر لیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی جو بڑھوتری ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے بڑھایا. وَكَفَّلَهَا زکریا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی. اب وہ پورا واقعہ بیان ہوا نا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی کفالت میں ان کو لیا. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام اپنے کام سے واپس لوٹ کر محراب میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس داخل ہوتے جاتے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس کچھ کھانا پاتے، یعنی بے موسم کے پھل پاتے. قال، تو انہوں نے کہا یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ قالت، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب کیا کرتا ہے، رزق دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربا، اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. ہنالک دعا زکریا ربا، اور یہ کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھ کو عطا کر اپنی طرف سے ذریۃ طیبہ، پاک اولاد. کیا عطا کر؟ پاک اولاد. انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعا کو بہت اچھے طریقے سے سننے والے ہیں. اب اس آیت میں ایک سبق ہم کو یہ ملا کہ اولاد کی دعا تو کرنی چاہیے، کیونکہ اولاد کیا کرتی ہے، ہمارا جو بھی مشن ہو اس کو آگے لے کے چلتی ہے. لیکن صرف اولاد کی دعا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اولاد صالح کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اولاد صالح عطا فرما. ورنہ بعض لوگ ہیں کہ جن کو اولاد ہو چکی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا تو بہتر ہوتا، یہ نہیں تھا تو اچھا تھا، یہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. تو اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر بھی کیا ہوتے ہیں، اشکالات ہونے لگتے ہیں. کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیا ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے. تو اولاد مانگتے وقت ہی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد بھی دے، اور کیسی اولاد دے، پاکیزہ اولاد دے. انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں. فنادت الملائکۃ، پھر اس کو آواز دی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو آواز دی فرشتوں نے. وہو قائم یصلی فی المحراب، جب وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر، یعنی جو حجرہ ہوتا ہے اس طریقے کا تو اس کو کیا کہتے ہیں، محراب کہتے ہیں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں. مصدقا بکلمۃ اللہ، وہ اللہ کے مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کریں گے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، یعنی انہوں نے پھونک ماری اور وہ ہو گئے، تو یہ کیا ہوا، اللہ کا کلمہ ہوا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کیا کریں گے، تائید کریں گے کہ یہ بھی نبی ہے. وسیداً، اور سردار ہوں گے. وحسوراً، اور عورت کے پاس نہ جاویں گے. ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوں گا صالحین میں سے. یعنی عورت کے پاس نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو اپنے خواہشات پر اتنا کنٹرول اور قابو ہوں گا کہ ان کو کبھی عورت کا خیال ہی نہیں آئے گا. آپ دیکھو کہ نکاح کرنا مختلف حالات میں اس کے حکم بدلتے رہتے. جیسے کسی کو یہ خطرہ ہو جائے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو کل میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، یا میں موبائل کے اندر فحش فلمیں دیکھوں گا، یا میں اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت ضائع کروں گا. تو ایسے شخص پر فقہا نے لکھا ہے کہ نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. یعنی جتنے تاخیر کرتا رہیں گا اتنا گناہ میں مبتلا ہوتا رہیں گا. تو نکاح کرنا کیا ہے، واجب ہے. پھر حالت ایسی ہے کہ کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو بھی زیادہ کوئی مسئلہ نہیں، اور پیسے وغیرہ بھی ہے، انتظام بھی ہے، تو ایسی حالت میں نکاح کرنا سنت ہے. اور ایک حالت ایسی ہے کہ انسان کو اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، یعنی زیادہ اس میں کوئی مطلب اتنی رغبت اس کے اندر نہیں ہے، تو ایسے حالات میں کیا ہے، نکاح کرنا مستحب ہے. یعنی بھائی کوئی توجہ زیادہ ادھر نہیں جا رہی، لیکن
کہیں نہ کہیں اس کے اندر وہ طاقت ہے عورت کو سنبھالنے کی، تو ان حالات میں نکاح کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو اگر کوئی یہ کیفیت کا بندہ ہے کہ اس کو کبھی خیال ہی نہیں آتا عورتوں کا اور وہ اپنے نفس پر بہت قابو پا رہا ہے، تو ایسے شخص کو پھر نکاح نہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ نکاح کرے۔ پتہ نہیں کہ بھائی کس وقت میں کیا ہو جائے، نفس گناہوں کی طرف راغب کرے اور وہ کیا ہو جائے؟ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو نبیوں میں سب سے یعنی تمام نبیوں میں یعنی 1,24,000 نبیوں میں صرف یہ واحد نبی ایسے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، ورنہ 4 چیزیں ہر نبی کی سنت ہے۔ 4 من سنن المرسلین النکاح والسواک والتعطر، کہ نکاح کرنا، مسواک کرنا اور عطر لگانا اور داڑھی رکھنا، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ ہے، تو یہ 4 جو چیزیں وہ ہر نبی کی سنت ہے، صرف واحد حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے نکاح نہیں کیا۔ قال، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کہ مجھ کو کیسے لڑکا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، اور میں بڑھاپے کو، حالانکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ قال ربی اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک سوائے اشارے کے کسی سے بات نہیں کر پاؤ گے، اور تم یاد کرو اپنے رب کو بہت زیادہ، اور اپنے رب کی تسبیح بھی کرو صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں۔ اب یہ تو ہوا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب فرشتوں نے یہ کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور تم کو پاکیزہ بنایا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام جہان کی عورتوں میں تم کو کیا کر دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم بندگی کر اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اب دونوں میں ہم اگر ایک چیز کامن دیکھیں گے تو اولاد کی جب بھی پیدائش کا وقت آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کدھر لگا رہے؟ شکر کی طرف لگا رہے، اور عبادت کی طرف لگا رہے، رکوع اور سجدے کی طرف لگا رہے، کیونکہ اولاد کا فرما بردار ہونا انسان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ اولاد نافرمان ہے تو ایک دن بھی ماں باپ کا سکون سے نہیں گزرتا۔ جس دن کچھ نہ بھی ہونا تب بھی ماں باپ اندر سے گھل رہے ہوتے، پریشان ہو رہے ہوتے، اور ایک اندر سے ان کے ایک آگ لگی ہوتی ہے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہی ہے اولاد، یہ کدھر جا رہی ہے، آج یہ کر دیا، کل وہ کر دیا، آج ادھر سے شکایت آ رہی، کل ادھر سے شکایت آ رہی، تو زندگی جہنم بن جاتی۔ حالانکہ اولاد کیا نعمت ہے، لیکن وہ کیا ہو گئی؟ زحمت بن گئی۔ رحمت کیا ہو گئی؟ زحمت بن گئی۔ تو اس لیے جب بھی ایسے موقع ہو کہ اولاد ہونے والی ہو یا اولاد کی دعا ہو، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ نیک صالح کیا ہو؟ اولاد ہو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو یہ غیب کی بات ہے، یعنی ختم ہو گئی بات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے؟ اللہ کے نبی کو بتا رہے۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور تم اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ لوگ، یعنی جو مجاور لوگ تھے اور جو عبادت گزار لوگ تھے، وہ اپنے قلم پانی کے اندر کیا کر رہے تھے؟ ڈال رہے تھے۔ ایہم یکفل مریم، کہ کون پرورش کرے گا مریم کی۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور تم اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی جھگڑا کس بات پہ تھا؟ کہ حضرت مریم کو کیا کریں گے؟ میں پرورش میں لوں گا، میں پرورش میں لوں گا۔ اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنے کلیمے کی بشارت دیتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیمے کن سے۔ اسمہ المسیح، ان کا نام مسیح ہوگا، عیسی ابن مریم، یعنی ان کا نام عیسی ابن مریم ہوگا، اور ان کا جو لقب ہے وہ مسیح ہوگا۔ اب مسیح ان کا لقب اس لیے ہے کہ وہ کسی کوڑی پر چھوتے، یعنی جو کوڑی ہے برس کا بیمار ہے جس پر دھبے لگے ہوئے، تو وہ اس پر اگر مسح کرتے، مسح کرنا یعنی ہاتھ پھیرنا، تو ہاتھ جب پھیرتے تو وہ کیا ہو جاتا؟ صحیح ہو جاتا، تو اس وجہ سے ان کو مسیح کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہودی جو ہے ان کے لیے مسیح ہے دجال، وہ کس کو مسیح مانتے ہیں؟ دجال، یعنی وہ ان کا جو رہنما ہے اور ان کا جو
سب سے بڑا لیڈر ہے وہ کون ہے؟ دجال ہے۔ تو ایمان والوں کا جو مسیح ہے، یعنی جو ایمان والوں کی طرف سے اس دجال کا مقابلہ کریں گا وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اس کو بھی مسیح کہتے ہیں لیکن وہ غلط ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ ان دونوں کا مقابلہ ہوگا۔ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت میں یہ کیا ہوں گے؟ مرتبے والے ہوں گے۔ ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور باتیں کریں گے لوگوں سے جبکہ وہ اپنی ماں کے گود میں ہوں گے۔ کس حالت میں؟ اب دیکھو کہ اولاد بولنے لگ جائے تو ماں باپ کیسی خوشیاں مناتے کہ آج اس نے کیا کر دیا، پہلا لفظ کہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا کر دیا؟ معجزہ یہ ظاہر کر دیا کہ یہ بچپن میں ہی کیا کریں گے؟ یعنی ماں کی گود میں ہے تبھی بولنا شروع کر دیں گے۔ وکہلاً، اور جب یہ پوری عمر کے ہو جائیں گے تب بھی یہ بات کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ پوری عمر میں تو ہر بندہ بات کرتا ہے، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی عمر اب تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے، اور جب یہ واپس دنیا میں آئیں گے اور واپس دنیا میں آ کے جب اپنا پیغام لوگوں کو سنائیں گے اور جب ان کی عمر مکمل ہوں گی تو اس کی طرف اس چھوٹے سے جملے میں اشارہ ہے، وکہلاً، اور جب ان کی عمر پوری ہوں گی تب بھی یہ کیا کریں گے؟ بات کریں گے۔ ومن الصالحین، اور نیک لوگوں میں ہوں گے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھ کو کیسے اولاد ہوں گی حالانکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی قانون کی پابندی نہیں ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہو تبھی کیا ہو؟ اولاد ہو۔ اذا قضى امرا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتاب سکھائیں گے اور حکمت کی باتیں سکھائیں گے، اور تورات اور انجیل دونوں کا ان کو کیا ہوگا؟ علم ہوگا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے جائیں گے، اور ان کی دعوت کیا ہوں گی کہ وہ کہیں گے کہ میں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اب نشانیاں کیا کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں تمہارے لیے جو مٹی ہوتی ہے تو اس سے بناتا ہوں کہیئۃ الطیر، پرندوں کی شکل کے جیسے، یعنی پرندوں کی جو شکل ہے مختلف، تو میں مٹی سے کیا کرتا ہوں؟ پرندوں کی شکل کے جیسے کیا کرتا ہوں؟ پتلے بناتا ہوں۔ فانفخ فیہ، اور اس پر پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ جو نقلی پتلا ہے تو وہ حقیقت میں پرندہ بن جاتا ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ مٹی سے نقلی پتلا بنا دیا پرندے کا اور اس میں پھونک ماری اور وہ کیا ہو گیا؟ حقیقت میں پرندہ بن کے اڑ گیا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو، مادرزاد اندھے کو کیا کرتا ہوں؟ اچھا کرتا ہوں، یعنی ہاتھ اگر پھیر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی مادرزاد اندھے کے چہرے پہ تو اس کی کیا ہو جاتی؟ بینائی لوٹ آتی۔ وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑی کو، یعنی جس کے جسم پہ داغ ہے اس پہ بھی ہاتھ پھیر دیا تو وہ درست ہو جاتا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں، اب دیکھو کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، پھر آگے دیکھنا کہ یہ قوم کیا کرتی ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، یعنی یہ جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ بِإِذْنِ اللَّهِ کا لفظ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا اس لیے ایسے معجزے ظاہر کر رہے، بلکہ بِإِذْنِ اللَّهِ ہو رہا ہے، یعنی اللہ کا حکم اگر ہٹ جائے تو وہ پرندہ اڑنا بند ہو جائے، وہ مادرزاد اندھا درست ہونا بند ہو جائے، وہ کوڑی کا جو مریض ہے اس پہ ہاتھ پھیرے تو بھی وہ درست نہ ہو، اور مردے کو وہ کہے کہ زندہ ہو جا تو وہ زندہ نہ ہو۔ یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے کے بجائے خدا کس کو مانو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اب مردے سے بات کرنے کا مسئلہ ایسا ہوتا تھا، پرندے کا تو سمجھ گئے اور کوڑی کا اور مادرزاد اندھے کا بھی سمجھ گئے، مردے کا مسئلہ اس طریقے پر تھا کہ کوئی خواہش کرے کہ مردے سے بات کرنا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہو کہ مردے کے حالات جانیں کہ ان کے اوپر قبر میں کیا بیت رہے، اس لیے ایسے واقعات، بہت سے واقعات ایسے، تو اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو بتاتے، یا خود ان کا اگر دل ہوتا تو وہ کیا کرتے تھے؟ بات کرتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تم کو بتاتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو، یعنی انسان کھا کر آ گیا کچھ بھی گھر کے اندر سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے کہ تم فلاں چیز کھا کر آئے ہو، یا کوئی کہے کہ میں نے کیا کھایا بتاؤ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا تھا کہ وہ فوراً بتا دیتے کہ تم کیا کھا کر آئے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور صرف کھانے کی بات نہیں بلکہ گھر کے اندر کیا اسٹور کر کے آئے وہ بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا کرتا ہوں؟ تم کو بتاتا ہوں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ،
بے شک اس میں نشانیاں ہی نشانیاں، دیکھو نشانیاں ہی نشانیاں، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہ باتیں تمہارے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور میں سچا بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کتاب آئی یعنی تورات، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں اس لیے بھی بھیجا گیا ہوں تاکہ بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کروں جو تم پر حرام کی گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں بھی ان پر کیا کر دی تھی، حرام کر دی تھی۔ جیسے مچھلیوں کا شکار تھا، تو مچھلیوں کا شکار ان کے لیے منع تھا کیونکہ وہ ہیلے بہانے بہت کرتی تھی، اس میں بھی ہیلا انہوں نے نکالا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیا کر دی تھی، کچھ چیزیں ان پر حرام کر دی تھی، تو وہ حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، سو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہا مانو، یعنی میں کیا ہوں، نبی ہوں، چنانچہ تم کیا کرو، میری بات مانو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، فاعبدوہ، سو اس کی تم بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، بے شک یہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے۔ تو یہاں تک سب سے پہلے تو حضرت عمران علیہ السلام کا واقعہ ہوا، پھر ان کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ تفصیلی باتیں ہوئی۔ اب اس سے ملنے والے جو سبق تھے وہ تقریباً ہمارے سامنے آ گئے کہ ایک فیوچر پلاننگ کرنا چاہیے، دینی فکر کرنی چاہیے، اور کوئی چیز ہم کو لگتی ہو کہ یہ ناممکن ہے اور ہو نہیں سکتی، تو ہم کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ چیز میرے لیے ناممکن ہے اور مشکل ہے تو یہ اللہ کے لیے بھی ویسی ہی ناممکن اور مشکل ہے۔ بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ کیسے ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی جیسے حضرت زکریا نے یہ سوچا تھا نا کہ اولاد کیسے ہوں گی بڑھاپے کے اندر، تو انسان کو اپنے بارے میں تو یہ پتہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ گمان نہ رکھے کہ اللہ سے بھی یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی بھی کتنی بھی مشکل چیز ہو وہ کیا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اس میں حکمت سمجھنا چاہیے اور اس کو خوش ہونا چاہیے اس پر، اور اس کو قبول کرنا چاہیے، اور نام رکھنے کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔